ڈکلیئر کیسے کیا ہے؟ میں یہاں تک بھی ٹھہروں تو جملہ پورا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ بات، میں یہاں تک بھی ٹھہر جاؤں تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانون جو ہے اور اس جملہ میں لازماً ایک ضمیر ہوگی۔ اچھا جی، ان کے اندر ضمیر کوئی نظر نہیں آئی، بھلے آپ کہیں ہے، میں کہتا ہوں کیسے نہیں نظر آئی۔ واپس جاتے ہیں تحریر میں، جسے ضمیر عائد کہتے ہیں جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ ہمیں اس میں سے ایسی ضمیر چاہیے جو کس کی طرف اشارہ کرے؟ لوٹنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ بات کرے، ٹھیک ہے، جو ترجمے میں اس کے ساتھ رابطہ کرے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یجوز التطہیر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے ساتھ لنک بنائے۔ بہا کا ترجمہ ہم نے کیا ہے تو اس کے پتہ چلا کہ یہ جو ہے ضمیر ہاں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں لوٹنا، ٹھیک ہے، اسم موصول کی طرف۔ عائد کو بھی چھوڑ دیں، جو ضمیر اسم موصول کی طرف لوٹے، اشارہ کرے، ٹھیک ہے، اس کی طرف جا کے رابطہ بنائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ والی ضمیر ہمیں چاہیے۔ جب تک اگلے جملے میں جو اسم موصول کے بعد ہے آپ کو ایشورٹی نہیں ہو رہی کہ کوئی ضمیر اس میں سے نہیں نکل رہی، تو آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، تب تک آپ صلہ نہیں بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، یہ بات ہم نے پوری ابھی کر لی ہے۔ اب میں نے وہ اٹھا کے یہاں پہ دوبارہ لکھا ہے یجوز التطہیر بہا، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، پہلے بھی لکھا ہوا ہم نے، نیچے چلتے ہیں۔ اب یہ جو ہا ضمیر اس میں ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تی کی طرف ترجمہ کرتے ہوئے لوٹتی ہے۔ تو ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ جو بات ہم ترجمے کے دوران کر رہے تھے، اگر ہم اس کا ترجمہ ذہن میں ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں ترجمہ ذہن میں لانا چاہیے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو آپ یہ تلاش میں رکیں گے، آگے بھائی دو ہی تو کلمے رہ گئے۔ ہم نے اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل فاعل مفعول متعلق کے فعل کر کے کلوز کرنا ہے اور اس کو نوٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بھی کلوز کر کے لیا کہ اس کو کہنا ہے کہ یہ فلاں فلاں بن کر جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پھر سے شروع کیا کہ المیاہ اللاتی، المیاہ اللاتی ملا کے جب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ اب وہی بات صرف میں جانا پڑے گا۔ تو یہ جمع مکسر ہے، جمع جی آپ کہہ رہے ہیں، دو تین دفعہ آپ نے کہا ہے کہ اس کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے، پہلے ذرا ترجمہ نہ آسانی ہمیں بھی ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس جملے کا ترجمہ پورا کیا ہے؟ پورا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پانی، ٹھیک ہے، پانیوں کی جمع ہے، تو ہم اردو میں اس کو پانی ہی جمع کا لفظ ہے۔ پانی کی جمع کبھی کبھی پانیوں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو کہ جملے کی نوعیت کے مطابق، لیکن پانی اٹسیلف واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ پانی جو طہارت، جس سے طہارت جائز ہے، یجوز کا مطلب ہے جائز، ٹھیک ہے، وہ پانی جس سے طہارت جائز ہے۔ سبعۃ میاہ، ٹھیک ہے، 7 پانیوں میں سے ہے۔ وہ سمجھ یہ آئی کہ جس پانی سے وضو جائے گا وہ 7 پانی، وہ 7 پانی ہے، کنٹینیو کریے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اصل میں نے ترجمہ لکھ کے مٹا دیا تھا کہ یہ اتنا ترجمہ ہمیں خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جان بوجھ کے مٹا دیا کہ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے، غلط بھی ترجمہ ہو جائے کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ جو کام ہو رہا ہے نا، اس نے ایک تو ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، پھر قوانین نیچے سے اوپر کو ویریفائی کرتے ہیں، پھر ویریفائی بھی ہوتا ہے، پڑتال نہیں جسے میتھمیٹکس میں کہتے ہیں، یہ پڑتال بھی کریں گے کہ واقعی صحیح کیا ہوا ہے۔ اگر پڑتال صحیح ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہاں پہ ہم پہنچے تھے کہ المیاہ ماء ان کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک کلیہ پڑھا ہوا ہے، جب ہم جمع مذکر سالم اور جمع مکسر کی باتیں کرتے تھے تو بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی، جمع مذکر سالم تک ہم نے کافی پریکٹس کی ہوئی ہے، لیکن ایک کلیہ اس میں ہے جمع مکسر کا۔ ہم نے پڑھا تھا مطابقت کا فارمولہ حروف مدہ کے لیے کہ الف کس کو چاہتا ہے؟ فتحہ کو، آسان بات کر لیتے ہیں۔ یا کس کو چاہتی ہے؟ کسرہ کو۔ اور واو کس کو چاہتی ہے؟ جمع کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے نام دیا کہ جب یہ آپس میں کسی بھی طریقے سے جمع ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطابقت ہے، ہم خیالی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے، ادائیگی میں، تو یہ ایک لفظ ہم نے اس کے ساتھ جوڑا کہ یہ مطابقت۔ یہ تجوید میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف میں بھی اور نحو میں بھی استعمال ہوتا ہے مطابقت کا، انہی تینوں کے بارے میں۔ آج ایک مطابقت اور میں سامنے لایا ہوں جو نحو میں آ کے مطابقت کراتی ہے۔ جمع مکسر میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ آگے واحد مؤنث مطابقت میں آتا ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے، اس کلیے کو میں نے کہیں لکھا ہے، جمع مکسر اور واحد مؤنث قانونی طور پر آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جیسے واو الیاء کی میں نے بات کی ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی ایک مطابقت قانونی طور پہ ہے۔ اسی قانون کے مطابق میں نے ایک مثال بھی لکھی ہے کہ آپ، مثال ہے کتبن جدیدتن۔ بیسیکلی کتبن کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ کتابن، ٹھیک ہے۔ کتابن سے یہ جمع اس کی کتبن بنا ہے، تو اس کا اصل جو ہے ٹوٹ گیا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے کہا جمع مکسر۔ اب آگے تو اس طرح ہی ہونا چاہیے تھا کہ کوئی جدید ان کا بھی جمع اس طرح کا آتا، جیسے یہ جمع مذکر ہے تو اس کو بھی، جی اس کا بھی جمع ہونا چاہیے تھا، مذکر ہی ہونا چاہیے تھا، تو ایسا نہیں ہوا۔ آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے جدیدہ تن، تو جب تا مدورہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم مؤنث کی علامت ہے، تو یہ واحد مؤنث ہے۔ اس فارمولے کے تحت جمع مکسر اور واحد مؤنث، یہ جمع مکسر ہے، یہ جدیدن سے واحد مؤنث ہے جدیدتن، تو یہ ایک مطابقت میں جملہ بنا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی قانون کی؟ یہ قانون جو ہے ہم اس پہ لاگو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ مبتدا بنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، نہیں جی، وہ ساری کہانی جوڑ کے آنا پھر اسے گا رہی ہے جی، بالکل۔ لیکن یہی تو ایک طریقہ ہے آج جو بڑا، میں نے کہا یہ گولڈن ورڈز ہیں جو آج کی اب میں بتا رہا ہوں، اور ہر بندہ اس کو سمجھے گا۔ اب ہم وہ تو چھوڑ گئے بات، لیکن جو آگے نکلتے ہیں کوئی اور بات آ جاتی ہے، تو اب ہم کلوز کرنے لگے ہیں اتنے حصے کو، یہاں تک ہماری کوئی بات بنتی نظر آتی ہے۔